اس کو ایک پیغام آتا ہے کہ تم فارغ ہو. اس کو ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے. وہ ایکسٹریملی پاپولر ہے کیس ہوا. ٹھیک ہے جی. اس کے بت بنا کے لوگ پوج رہے تھے. یہ سو کائنڈ. اس نے ریٹیلیٹ نہیں کیا, چپ کر کے وہ وہاں چلا گیا. کھال میں اس کو سی کے ہیومیلیٹ کر کے لے کے گئے. جیل میں شاعری کرتا, بڑی اس کی جو محمد بن قاسم نے جو شاعری کی ہے. پھر طارق بن زیاد, موسیٰ بن نصیر, ان سارے لوگوں نے کیا کیا ہے. میں سے کئی لوگ تو بھیک مانگتے مرے اور مارے خوف کے لوگ ان کو دیتے کچھ نہیں تھے کہ اگر خلیفہ کو پتہ لگ گیا تو بلیک باکس. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے بعد ہمارے ہاں تو اداروں کا تو ہے ہی نہیں. لیکن جو تلوار ہے, جو مجھے حیرت ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار مجھے اپنی تاریخ میں ایک اور میں بات عرض کر دوں. یہ اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے اب کہ اسلام اور اسلامی تاریخ دو علیحدہ چیزیں ہیں. جب ہم ڈائسیکشن کرتے ہیں, سرجری کرتے ہیں, پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اسلامک ہسٹری کا, تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تاریخ تو ہم جیسے, آپ جیسے, یا ہم سے کوئی بہتر یا ہم سے کوئی بدتر لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں نا. اہل تشیع کو بڑا غصہ چڑھے گا اس بات سے, کیونکہ اسی بات کو لے کے جماعت اہل سنت والے کہتے ہیں کہ کربلا کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. نہیں, کسی کو غصہ چڑھے یا نہ چڑھے, ہمارا دیکھیں تاریخ کو مسخ کرنے والی قومیں, اس کی ڈسٹورشن کرنے والے لوگ ان دی الٹیمیٹ انالیسس خود ڈسٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ اپنی نسلوں کو مس گائڈ کرتے ہیں. میں آج تک یہ اوپر سے لے کے نیچے تک آپ ریلیجن کے حوالے سے دیکھیں یا پیور پالیٹکس کے حوالے سے, انگریز کو یہ گالی دیتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی کہ جھوٹ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. مثلاً ایک بڑی غلط علام ایک تھیوری ہے کہ جی گورا آیا تھا تو انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول, تقسیم کرو اور حکومت کرو. ایک خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں, ظہیر الدین بابر وہاں سے بھاگتا ہے فرغانہ سے اپنے چچا کے ہاتھوں تنگ ہو کے, چونکہ اس کو مروانا چاہتا ہے اور اس نے قبضہ کر لیا, وہ بھاگا وہاں سے. ٹھیک ہے. ظہیر الدین بابر کے اپنے بیٹے ہمایوں, ہندال, کامران, عسکری, یہ سب کو تنگ کرے لڑتے رہے آپس میں. اس کے بعد چلتے جائیں اورنگزیب, عالمگیر اینڈ آن ورڈز. اس وقت کون سا انگریز تھا جو ان کو ڈیوائڈ کر کے لڑا رہا تھا؟ اچھا, بابر کو انوائٹ کرنے والے کون تھے؟ ابراہیم لودھی کے رشتے دار, اس کے بھائی, کزنس. ان کا خیال تھا یہ آئے گا, اس وقت آئے گا, ایسے پانی یہ واپس چلا جائے گا, ہم ٹیک اوور کر لیں گے, ابراہیم لودھی سے جان چھوٹ جائے گی. ان کے فرشتوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹک جائے گا, تو یہاں ٹک جائے گا. اچھا, یہ کیا ہے؟ یہ امیر تیمور نے جب جا کے بایزید یلدرم کو تباہ و برباد کیا ہے, تو آپ کو پتا ہے وہ تو یورپ کو رونقتا تھا. ہی یوزڈ ٹو پلے ود یورپ. بایزید یلدرم کی زندگی کی پہلی اور آخری شکست تیمور کے مقابلے میں. یہ دو مسلمان آپس میں بھیڑ گئے. آج بھی کیا ہو رہا ہے؟ ایران عراق وار کیا تھی؟ ان کے آپس میں ان کا کیا ملتا ہے آپس میں؟ کچھ بھی نہیں. اپنے اپنے انٹرسٹ, اور وہ بھی فیملیز کے, افراد کے. سو ہمارا جہاں مذہبی حوالے آ جاتے ہیں وہاں تو آپ سچی بات کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ خوف محسوس کرتے ہیں نا. فلاں چھری نکال لے گا, فلاں آنکھیں نکالے گا. جو آنکھیں نکال سکتا ہے آپ وہ آنکھیں نکالے گا, جو چھری نکال سکتا ہے وہ چھری نکالے گا. ہم تو اپنی کل کی تاریخ کے بارے میں اپنے بچوں کو جھوٹ اور بکواس پڑھا رہے ہیں. مثلا 65 وار کے بارے میں پورے فیکٹس موجود نہیں ہیں. اے ماشاء اللہ اصغر خان کی کتاب پڑھ لیں, کچھ کہہ رہی ہے, آپ کے بلی لگنے کچھ کہہ رہے ہیں. بنگلہ دیش کیسے بنا؟ ایک ان کے سابق سفیر کے جو فوجی تھے, وہ ان کا جو شیخ مجیب الرحمان کو جن لوگوں نے سلوٹر کیا, ہی واز ون آف دم. وہ امبیسڈر ہے, ان کی کتاب ہے یہ بنگلہ دیش این ایم ٹولڈ اسٹوری. ٹھیک ہے, آپ اس کے بارے میں حقائق نہیں بتا رہے آج تک لوگوں کو. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ. ٹھیک ہے, آپ انگریز کو گالی دیتے ہوئے یہ سوچتے نہیں کہ آپ کا ٹاپ ٹو انٹائر سسٹم سارا, آپ کی جوڈیشری, آپ کی پولیس, آپ کی سڑکیں, آپ کا اریگیشن, آپ کے یہ میڈیکل کالجز وغیرہ, ٹوٹل سارا کچھ, ریلوے, یہ ان کا دیا گیا. اور بھائی میرے, پلاسی میں سراج الدولہ کو مارنے والے ہم اور آپ تھے. لارڈ کلائیو کے ساتھ تو میرے خیال 300 بندہ تھا ٹوٹل, باقی تو سارے نیٹوز تھے. بکسر کی لڑائی میں جب انہوں نے مارا اس کو شاہ عالم, تو گورے کے ساتھ تو ہمارے ہی ماشاءاللہ مجاہد تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ڈیوائڈ اینڈ رول بیسیکلی جو ہے نا, ان کی ایک اور چیز پہ زیادہ وہ سامنے آ گیا. اور وہ یہ تھا کہ جہاں جہاں گوروں نے چھوڑا ہے
جس کالونی کو وہ ڈیوائڈ کر کے چھوڑا، چاہے پیلسٹین لے لیں، اسرائیل لے لیں، انڈیا پاکستان لے لیں، وہ کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سلوگن یہ تھا، آفیشیل سلوگن تھا، ٹریڈ ناٹ ٹیریٹری. They were not interested in their territory. They were traders. They wanted profit. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ فزیکلی ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پرفارم بھی تو کرنا پڑتا ہے نا، جھک مارنی پڑتی ہے، وہ نہریں بنانی پڑتی ہیں، وہ لال پور جیسے نئے شہر آباد، ہم تو نئے شہر نہیں آباد کر سکتے، ہم نے تو ایک ہی وہ 73 کا آئین تو ہمارے پاس بھی، ہم مانتے کون ہے اس کو، تو ان کی وہ سلوگن ہونا نہ ہونا اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ شاہ، یہ بکسر کی لڑائی جس کا میں نے حوالہ، شاہ عالم نے، یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً گوروں کے پاؤں میں سر رکھا کے ٹیک اوور کر لو. وہ ان کا بڑا مشہور جملہ ہے، مجھے پورا اس وقت یاد نہیں آ رہا، فلاں فلاں کا حکم کمپنی بہادر کا، جو ملک اللہ کا، حکم کمپنی بہادر، they refused, they were not interested. اچھا پھر یہ کہانی، یہ سچی بات، جب سر تھامس وہ آیا ہے اور جہانگیر کا بیٹا ڈیتھ بیڈ پہ تھا، اس نے اس کو ٹریٹ کیا جو کہ پروفیشنل ڈاکٹر، تو اس نے کہا کہ اس کو اس کے وزن کے برابر سونا تول کے دے دو، تو اس نے کہا جی مجھے اپنے وزن کے برابر سونا نہ دیں، آپ میری قوم کو اپنے ساتھ ٹریڈ کی اجازت دے دیں. یہ اچھا کیوں؟ چونکہ اس وقت تک انگلینڈ میں سوسائٹی یہاں تک سفر کرتے کرتے آ گئی تھی کہ ایک فرد کا اور ریاست کا مفاد یکجا ہو چکا تھا. ہمارے ہاں یہ ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ہے، جو ریاست کے مفاد میں ہے وہ میرے نقصان میں ہے. بات تو اتنی خوفناک ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہاں تو چونکہ لیبلز بڑے عام ہیں نا، یہ غدار ہے،